چھٹا باب ظالم بادشاہوں کی مصاحبت اور تعظیم۔ جاننا چاہیے کہ ظالم امراء اور حاکموں کے ساتھ تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت جسے بدترین حالت کہا جا سکتا ہے یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ دوسری حالت جو اس سے کم درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ امراء اور حکام تمہارے پاس آئیں۔ تیسری حالت جو بہترین حالت ہے یہ ہے کہ تم ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، نہ وہ تمہیں دیکھیں اور نہ تم ان کو دیکھو۔ پہلی حالت شریعت میں انتہائی مذموم ہے۔ روایات میں اس حالت پر سخت وعیدیں منقول ہیں۔ اولاً ہم اس مضمون کی کچھ احادیث اور آثار نقل کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ ظالم بادشاہوں کے دربار میں حاضر باشی کتنی بری ہے۔ پھر یہ بتلائیں گے کہ علم ظاہر کے فتویٰ کی روح سے کون سا جانا حرام ہے، کون سا مباح ہے اور کون سا مکروہ ہے۔ روایات: ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظالم امراء کا ذکر آیا تو آپ نے ان کے سلسلے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے: فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم او كاد يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم ومن خالطهم هلك۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابی عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ان سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ سلامت رہے گا، اور جو شخص ان کے ساتھ ان کی دنیا میں رہے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا، اور جو ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: سیکون بعدی امرا یکذبون ویظلمون فمن صدقهم بکذبهم وعانهم علی ظلمهم فلیس منی ولست منهم ولم یرد علی الحوض۔ یہ نسائی، ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو کعب ابن اجرا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے۔ جو شخص ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا یا ظلم پر ان کی اعانت کرے گا وہ مجھ سے نہیں، اور نہ میں اس سے ہوں، اور نہ وہ میرے ساتھ حوض کوثر پر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: البغض القراء الی اللہ عز وجل الذین یاتون الامراء۔ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کاریوں میں زیادہ برے وہ ہیں جو امراء کے پاس آمد و رفت رکھیں۔ ایک حدیث میں ہے: العلماء امن الرسل علی عباد اللہ ما لم یخالط السلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم۔ یہ روایت بھی کتاب العلم میں گزری ہے۔ ترجمہ: علماء لوگوں کے بندوں پر اس وقت تک رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین سے میل جول نہ رکھیں، اور جب وہ ایسا کرنے لگیں تو سمجھو کہ انہوں نے انبیاء سے خیانت کی ہے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرو اور ترک تعلق کرو۔ آثار: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کی جگہ سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ فتنے کی جگہیں کیا ہیں؟ فرمایا: امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص امیر کے یہاں جاتا ہے تو وہ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے اور اس کی بیجا تعریف کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمہ، بادشاہوں کے دروازے پر نہ جانا، اس لیے کہ تمہیں ان کی دنیا میں سے جو کچھ ملے گا اس سے افضل وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ایک وادی ہے، اس میں صرف وہ قاری رہیں گے جو بادشاہوں کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاکم کی زیارت کرنے والے عالم سے زیادہ مبغوض اللہ تعالی کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہے۔
سمنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کتنی بری ہے کہ لوگ عالم کے پاس آئیں اور وہ انہیں نہ ملے، پوچھنے پر انہیں بتلایا جائے کہ وہ فلاں امیر کے یہاں گیا ہوا ہے۔ میں نے بزرگوں کا یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ جب تم دنیا کی محبت میں گرفتار کسی عالم کو دیکھو تو اسے دین کے سلسلے میں متہم کرو۔ بعد میں مجھے اس قول کی صداقت آزمانے کا موقع بھی ملا، چنانچہ جب بھی میں کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار سے واپس آیا تو محاسبہ نفس کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ اس پر میل جم گیا ہے، حالانکہ میں شاہی درباروں اور حاکموں کی مجلسوں میں تملک یا چاپلوسی کے لیے نہیں جاتا، بلکہ میں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہوں اور ان کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ اگر عبادت گزار قاری عمرہ سے دوستی کرے تو یہ نفاق ہے اور مالداروں سے محبت کرے تو یہ ریا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی بھیڑ میں اضافہ کرے تو اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ظالموں کی جماعت بڑھانے سے بھی آدمی ظالم کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کا دین رخصت ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو ان باتوں سے خوش کرتا ہے جن سے باری تعالی ناراض ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمایا، پھر اس کے متعلق یہ علم ہوا کہ وہ حجاج کا عامل بھی رہا ہے۔ آپ نے اسے معزول کر دیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے حجاج کے دور میں زیادہ دنوں کام نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس کی صحبت خواہ ایک دن کی ہو یا چند لمحوں کی، تمہارے باطن میں شر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی بادشاہوں سے جس قدر قربت پیدا کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تیل کی تجارت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس تجارت کی وجہ سے بادشاہوں کے یہاں آنے جانے کی اور ان کے سامنے دستے طلب دراز کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہیب ابن وردہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں وہ امت کے حق میں جواریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ محمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاخانے پر بیٹھنے والی مکھی اس قاری سے بہتر ہے جو عمرہ کے دروازوں پر جبہ سائی کرتا ہو۔ روایت ہے کہ جب زہری شاہی دربار میں آنے جانے لگے اور عمرہ و حکام سے ان کا میل جول بڑھا تو ان کے ایک دینی بھائی نے انہیں خط لکھا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں عافیت سے رکھے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تم جن حالات سے گزر رہے ہو ان کے پیش نظر تمہارے دوست احباب کو تمہارے لیے دعائے رحمت کرنی چاہیے۔ تم بوڑھے ہو چکے ہو، خداوند قدوس کی طرف سے تمہیں عظیم ترین نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس نے تمہیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اپنے پیغمبر کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، لیکن شاید تم قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 187۔ اور جب کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، جاننا چاہیے کہ جس جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے اس کی معمولی خرابی یہ ہے کہ تم نے اپنے قرب سے ان کی وحشت دور کی ہے اور ان لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیا ہے جنہوں نے نہ کوئی حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا۔ انہوں نے تمہیں اپنا مقرب بنایا تو محض اس لیے کہ تمہیں اپنے ظلم کا مرکز بنائیں اور تمہارے وجود کی بنیاد پر ان کے ظلم و ستم کی چکی چلتی رہے۔ تم ان لوگوں کے لیے پل ہو جسے وہ عبور کر کے گناہوں تک پہنچتے ہیں۔ تم ان کے لیے سیڑھی کا کام دو گے، وہ تمہارے سہارے گمراہی کے مدارج
طے کریں گے اور تمہارے سبب سے علماء کی امانت و دیانت میں شک کریں گے اور جاہلوں کے قلوب اپنی طرف کھینچیں گے۔ جتنا انہوں نے تمہارا بگاڑا ہے، تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا فائدہ بہت معمولی ہے۔ کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ تم اپنے اس عمل کی بنا پر ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 51۔ پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ ان لوگوں سے ہے جو تمہارے حال سے ناواقف نہیں ہیں، اور تمہارے اعمال کے محافظ وہ ہیں جو تم سے غافل نہیں ہیں۔ اس لیے اب تم اپنے ذہن کا علاج کرو کہ اسے بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اپنا توشہ تیار رکھو کہ طویل سفر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایات اور آثار بادشاہوں کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فتنہ و فساد پر دلالت کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان فتنوں کے فقہی نقطۂ نظر سے تفصیل کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بادشاہ کے یہاں جانا مطلقاً حرام نہیں ہے، بلکہ جانا حرام بھی ہے، مکروہ اور مباح بھی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص سلاطین کے پاس جاتا ہے وہ اپنے فعل سے یا اپنے قول سے یا سکوت سے یا اعتقاد سے باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ فعل کی معصیت یہ ہے کہ بادشاہوں کے محل عموماً غضب کی زمین پر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زمینیں ہی نہیں بلکہ محل پر بھی زبردستی ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ جانے والا ان مکانات میں داخل ہوتا ہے جن میں جانے کے لیے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کی مملوکہ زمین یا گھر میں داخل ہونا حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات معمولی ہے، اس طرح کے امور میں لوگ درگزر سے کام لیا کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص ایک کھجور یا روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لے تو اس سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شخص کے کہنے میں نہ آنا اور نہ اس کی دلیل سے فریب کھانا، اس لیے کہ درگزر کرنا غیر مغصوب چیز میں ہوتا ہے، غصب کی چیز میں درگزر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی شخص کے بیٹھنے سے زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح گزرنے سے بھی مالک کی ملکیت متاثر نہیں ہوتی، اس لیے معمولی بیٹھنے اور گزرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ درگزر وہاں کیا جاتا ہے جہاں گزرنے والا تنہا ہو۔ صورت مفروضہ میں گزرنے والا تنہا نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ ہیں، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ غضب سب کے فعل سے مکمل ہوا ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات ایک کا گزرنا مالک کو ناگوار نہیں ہوتا، لیکن اگر بہت سے لوگ مل کر اس کی زمین کو اپنا راستہ بنا لیں یا مستقل طور سے اٹھنے بیٹھنے لگیں تو یہ بات یقیناً اسے ناگوار ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تعلیم و تربیت میں ہلکی مار معاف ہے، لیکن اس وقت جب کہ مارنے والا ایک ہو۔ اب اگر بہت سے لوگ مل کر کسی کو ہلکی مار مارنے لگیں تو کیا وہ زندہ بچ سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس صورت میں تمام لوگوں پر قصاص ہوگا، حالانکہ ہر ایک کے لیے یہ عذر ہوگا کہ میں نے بہت معمولی ضرب لگائی تھی۔ واقعتاً اتنی ضرب اگر ایک شخص سے صادر ہوئی ہوتی تو قصاص کا باعث نہ بنتی، لیکن سب کے مل کر مارنے سے یہ ضرب قصاص کا موجب بن گئی۔ اسی طرح غیر کی مملوکہ زمین میں بیٹھنا یا چلنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ یہ تو مغصوبہ زمین کی بات ہوئی۔ فرض کیجئے کہ ظالم مغصوبہ زمین میں نہیں ہے بلکہ اپنی مملوکہ زمین پر مقیم ہے۔ اب اگر وہ کسی خیمے وغیرہ میں مقیم ہے تب بھی اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خیمہ حرام مال سے بنایا گیا ہے، اور حرام کے خیمے وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اور اس کے سائے میں بیٹھنا حرام ہے۔ ہاں، اگر خیمے وغیرہ حلال مال سے بنائے گئے تو جانے کی اجازت
عزت ہے، لیکن اگر اس کے روبرو جا کر سجدہ کیا یا سر جھکایا یا سلامی کے لیے خم ہوا تو یہ ظالم کی تعظیم ہوگی اور اس کا باعث وہ حکومت ہوگی جو اس کے ظلم کا ذریعہ ہے۔ ظالم کے سامنے سر جھکانا اور اس کی تعظیم کرنا گناہ ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے غیر ظالم مالدار کے سامنے سر جھکایا اور یہ تعظیم محض اس کی مالداری کی بنا پر کی تو اس شخص کے دین میں سے 2 ثلث کم ہو جاتے ہیں۔ اس پر ظالم کے سامنے سر جھکانے کے معاملے کو قیاس کر لینا چاہیے۔ ظالم کے سامنے جا کر السلام علیکم کہنا مباح ہے، ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا معصیت ہے۔ ہاں، اگر ظلم کے خوف سے ایسا کرنے پر مجبور ہوا یا کسی عدل پرور امام یا کسی صحیح العقیدہ عالم یا کسی ایسے شخص کی دست بوسی کی جو اپنی دینی خدمات کی بنا پر اس کا مستحق ہے تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ جب شام میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ ظالم بادشاہوں کو سلام کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے سے بھی روک دیا۔ ان کے خیال میں ظالم بادشاہوں سے اعراض کرنا، ان سے بے رخی اختیار کرنا اور انہیں حقیر سمجھ کر نظر انداز کرنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ ان علماء کی یہ تمام باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر سلام کا جواب نہ دینا محل نظر ہے۔ سلام کے جواب کا تعلق واجب امور سے ہے، ظلم سے یہ واجب ساقط نہیں ہوتا۔ بہرحال جانے والا اگر ممنوعات کا ارتکاب نہ کرے، محض سلام پر اکتفا کرے، تب بھی ان کے فرش پر بیٹھنا یقینی ہوگا، اور کیونکہ ان کا تمام مال حرام ہے اس لیے بیٹھنا بھی جائز نہ ہوگا۔ یہ فعل میں معصیت کی تفصیل تھی۔ اب سکوت کا حال سنیے۔ جب کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو شاہ عادات کے مطابق وہاں اسے زمین پر ریشم و کمخاب کے فرش، دسترخوان پر سونے چاندی کے برتن اور جسموں پر ریشمی لباس نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن اپنے اندر انکار کی جرأت نہیں پاتے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ برائی دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی اس برائی میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو خیر ریشمی لباس اور سونے چاندی کے برتنوں کی بات ہے، جانے والا تو ان کی فحش گفتگو بھی سنتا ہے۔ جھوٹ، کذب، افطرا، غیبت اور ایذائے مسلم کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے۔ حالانکہ فحش باتوں پر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ مجلس میں بادشاہ اور اس کے امراء و حکام حرام لباس زیب تن کیے رہتے ہیں، حرام کھانا کھاتے ہیں، لیکن جانے والا یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ حالانکہ حرام غذا کھاتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، ہو سکے تو فعل سے ورنہ زبان سے یہ فرض ادا کرے۔ یہ عذر صحیح نہیں ہے کہ جانے والا چپ رہنے پر مجبور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اسے کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان مجلسوں میں جائے اور محظورات شرعیہ کا مشاہدہ کرے یا لغو باتوں سے اپنے کانوں کو آلودہ کرے۔ ہاں، اگر جانے میں شرعی عذر ہوتا تو بلا شبہ یہ عذر بھی درخور اعتنا ہوتا۔ اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ برائی ہے، منکر ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ اس برائی کے ازالے پر قادر نہیں ہے تو اس شخص کو وہاں نہ جانا چاہیے۔ اگر گیا اور منکرات دیکھنے کے باوجود خاموش رہا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر نہ جائے اور منکرات کے مشاہدے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ قول میں معصیت کی صورت یہ ہے کہ ظالم کے حق میں دعا کی جائے، اس کی ثنا خوانی کی جائے، اس کے باطل قول و عمل کی زبان سے سر ہلا کر یا چہرے کی بشاشت سے تائید و تصدیق
کی جائے یا محبت، اخلاص اور حمایت کا یقین دلایا جائے یا شوق ملاقات کا اظہار کیا جائے یا درازی عمر کی دعا کی جائے۔ جانے والا جب دربار شاہی میں حاضری دیتا ہے تو صرف سلام ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کچھ نہ کچھ کلام بھی کرتا ہے۔ عام طور پر یہ کلام دعا، تعریف و توصیف، تائید و توثیق اور اظہار شوق و انس سے خالی نہیں ہوتا۔ دعا کے باب میں ظالم کے لیے صرف اس طرح کی دعائیں جائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے، آپ کو نیکی کی توفیق عطا کرے، آپ اطاعت خداوندی کے ساتھ دیر تک زندہ سلامت رہیں، لیکن اسے مولا کہہ کر مخاطب کرنا یا اس کے حق میں طول عمر، تمام نعمت اور حفاظت ایزدی کی دعا کرنا جائز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دعاء لظالم بالبقاء فقد احب ان یعصی اللہ فی ارضہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ دونوں روایتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص ظالم کے لیے زندگی کی دعا کرتا ہے وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ تعریف و توصیف میں مبالغہ کرنا اور موصوف کو ان صفات سے متصف کرنا جن سے وہ خالی ہو، جھوٹ بھی ہے اور نفاق بھی۔ اس میں ظالم کا اکرام بھی ہے، گویا جھوٹی تعریف میں 3 گناہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکرم فاسق فقد اعان علی حدم الاسلام۔ جس نے فاسق کی تعظیم کی اس نے اسلام کی تخریب پر اعانت کی۔ ظالم کے قول کی تائید اور اس کے عمل کی توثیق میں معصیت پر اعانت کے مترادف ہے۔ کسی کی معصیت کو اچھا بتلانا یا معصیت کے ارتکاب پر اس کی تحسین کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس بدعملی کا اعادہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسے شہ دے رہے ہیں۔ جس طرح کسی عمل پر زجر و توبیخ سے اس عمل کے دواعی کمزور پڑ جاتے ہیں، اسی طرح کسی عمل کی تائید و توثیق سے اس کے دواعی کو تحریک ملتی ہے۔ یہ معصیت پر اعانت ہے اور شریعت نے معصیت پر اعانت کو بھی معصیت قرار دیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک ظالم جنگل میں پیاس کی وجہ سے لبے دم ہے، کیا اسے پانی پلا دینا چاہیے؟ فرمایا نہیں، اسے پانی مت پلاؤ، پانی پلانا اس کی اعانت ہے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اسے اتنا پانی پلا دینا چاہیے کہ اس کے دم میں دم آ جائے، اس کے بعد پانی لے کر الگ ہو جانا چاہیے۔ محبت اور شوق ملاقات کا ظاہر خلاف واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور مبنی بر حقیقت بھی۔ اگر کوئی شخص اس اظہار میں جھوٹا ہے تو وہ کذب بیانی اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہے، اور سچا ہے تو ظالم سے محبت کرنے اور اس کی بقا کی خواہش کے جرم کا مرتکب ہے، کیونکہ ظالم اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے بغض فی اللہ کیا جائے۔ بغض فی اللہ واجب ہے اور معصیت پسند شخص گناہ گار ہے۔ اب اگر کسی شخص نے ظالم سے اس کے ظلم کی بنا پر محبت کی تو وہ اس کی محبت کی بنا پر گناہ گار ہوگا، اور کسی دوسری وجہ سے محبت کی تو ترک واجب کی بنا پر نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ اگر کسی شخص میں خیر و شر دونوں جمع ہو جائیں تو خیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور شر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نفرت کی جائے۔ کتاب الاخوہ میں ہم بتلائیں گے کہ ایک شخص میں نفرت اور محبت کا اجتماع کس طرح ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ معصیت کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام معصیتوں سے بچا رہا اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی زبان سے، عمل سے، سکوت سے، تائید و توثیق، اظہار شوق و انس سے اور دعائے خیر سے اپنا دامن بچائے رکھے، تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شخص اپنے دل کو بھی خرابی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ شاہی جلال اور جاہ و حشمت کو دیکھ کر اس کے دل کے کسی
کسی گوشے میں خیال ضرور آئے گا کہ اللہ تعالی نے مجھے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے اور اسے نوازا ہے، اگر ایسا ہوا تب بھی وہ معصیت کے دائرے سے نہ نکل سکے گا۔ اسی لیے ارشاد نبی ہے، یا معشر المہاجرین لا تدخلوا علی اہل الدنیا فانها مسخطۃ للرزق، اے گروہ مہاجرین دنیا داری کے پاس مت جاؤ کیونکہ دنیا روزی کو خفا کر دیتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، حاکم کی حدیث ہے، اس کو عبداللہ ابن شخیر نے روایت کیا ہے۔ حاکم کے الفاظ یہ ہیں، اقلوا الدخول على الاغنیاء فانه اجدراء ان لا تصدروا نعم الله عز وجل انعم الله عز وجل۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ظالم سلاطین، حکام اور عمراء کے پاس آنے جانے میں ان مفاسد کے علاوہ کچھ خرابیاں اور بھی ہیں، مثلا یہ کہ دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید کریں گے اور ظالموں کے یہاں حاضری دیں گے، جانے سے ظالموں کی جماعت بھی بڑھے گی اور ان کی محفلوں میں رونق بھی ہوگی۔ یہ سب امور مکروہ ہیں یا ممنوع۔ روایت میں ہے کہ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کو عبد الملک ابن مروان کے لڑکوں ولید اور سلیمان کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، بخدا جب تک زمین و آسمان میں تبدیلی کا عمل جاری ہے میں ہرگز ان دونوں کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیعتوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے جس کو یحییٰ ابن سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ دربار میں طلب کیے گئے ہیں، جانے سے انکار نہ کریں، چلے جائیں، ایک دروازے سے جائیں دوسرے دروازے سے باہر آ جائیں۔ فرمایا، خدا کی قسم یہ بھی نہیں کروں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میری اتباع نہ کرنے لگیں اور میرے جانے کو اپنے جانے کی حجت نہ بنا لیں۔ اسی انکار کی پاداش میں آپ کو 100 کوڑے لگائے گئے اور ٹاٹ کا لباس پہنایا گیا، مگر جانے پر رضامند نہیں ہوئے۔ اس وقت اس سلسلے میں قول فیصل یہ ہے کہ بادشاہوں کے یہاں صرف 2 موقعوں پر جانا جائز ہے، ایک اس وقت جب کہ ان کی طرف سے حاضری کا حکم آئے اور یہ گمان ہو کہ اگر میں نہ گیا یا ان کی دعوت رد کر دی تو وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے یا رعایا کی اطاعت کا پہلو متاثر ہوگا اور حکومت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان صورتوں میں جانا ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ جانے میں داعی کی اطاعت ہے بلکہ اس لیے کہ نہ جانے میں خلق کی مصلحت کے فساد کا اندیشہ ہے۔ دوسرے اس وقت جب کہ خود اس پر یا کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہو اور ظلم سے اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو بچانے کی نیت لے کر بادشاہوں کے یہاں پہنچے اور ارادہ یہ ہو کہ وہ انہیں نصیحت سے یا فریاد سے متاثر کرے گا تاکہ وہ اپنے ظلم کا سلسلہ بند کر دیں، ان دونوں صورتوں میں بھی جانا غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر نہ جھوٹ بولے، نہ تعریف کرے اور نہ نصیحت کرنے میں بخل سے کام لے، بلکہ ہر وہ نصیحت کرے جس کے قبول ہونے کی توقع ہو۔ دوسری حالت بادشاہوں کا آنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خود بادشاہ تمہاری زیارت اور ملاقات کے لیے آئے، اس صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ تعظیم کے طور پر کھڑے ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر آ کر اس نے علم و دین کی توقیر کی ہے، اس توقیر کی وجہ سے وہ تمہارے اعزاز و اکرام کا مستحق ہو گیا، جس طرح ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے تحقیر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکرام کا جواب اکرام سے اور سلام کا جواب سلام سے ہونا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر بادشاہ خلوت میں آئے تو اس کے لیے کھڑے نہ ہو تاکہ وہ تمہارے رویے سے سمجھ لے کہ عزت و احترام صرف دین کے لیے ہے، ظلم حقارت اور نفرت کے قابل ہے، نیز یہ کہ تم دین کے لیے ناراض اور دین کے لیے خوش ہوتے ہو، اور یہ کہ جس شخص سے اللہ تعالی ناراض
ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اعراض کرتے ہیں۔ ہاں، اگر مجمع عام میں ملاقات کے لیے آئے تو رعایا کے سامنے ارباب حکومت کی حشمت کی رعایت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ میرے کھڑے ہونے سے رعایا پر کوئی اثر نہ ہوگا یا خود بادشاہ خفا ہو کر مجھے ایذا نہیں پہنچائے گا تو بہتر یہ ہے کہ کھڑا نہ ہو۔ ملاقات کے بعد عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بادشاہ کو نصیحت کرے۔ اگر وہ کسی حرام کام میں اپنی ناواقفیت کی بنا پر مبتلا ہو اور توقع یہ ہو کہ اگر اسے نصیحت کی جائے تو وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے گا، تو اسے اس کام کی حرمت کے متعلق بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بتلانے میں کوئی فائدہ ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ انداز و تخویف کے بغیر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، کہ بادشاہ انظار و تخویف کے بغیر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو انظار و تخویف سے کام لینا چاہیے۔ عالم پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ مصلحت کی جانب بادشاہ کی رہنمائی کرے، مگر اس میں بھی شریعت کے اوامر کی پوری رعایت کرے، اس طرح پر کہ بادشاہ جس غرض کے حصول میں مبتلا ہے وہ اسے کسی معصیت کے بغیر حاصل ہو جائے۔ بہرحال بادشاہ سے ملنے کے بعد 3 باتیں واجب ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو بات اسے معلوم نہ ہو وہ بتلانا، دوم یہ کہ جن گناہوں میں وہ مبتلا ہو ان سے روکنا، اور روکنے کے عمل میں نصیحت سے اور ضرورت پڑنے پر ڈرانے دھمکانے سے کام لینا۔ سوم، ان راستوں کی رہنمائی کرنا جن پر چل کر وہ کسی معصیت اور ظلم کے بغیر اپنے مفادات پورے کر سکتا ہو۔ یہ 3 واجبات ہیں، ان کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو کسی عذر سے یا عذر کے بغیر بادشاہ کے پاس جائے۔ محمد ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ اس وقت ان کے کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا جس میں وہ تلاوت کیا کرتے تھے، کتابوں کا ایک بستہ تھا اور وضو کا ایک لوٹا تھا۔ بہرحال میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ خلیفہ محمد ابن سلیمان باریابی کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آئے اور خاموشی کے ساتھ محمد ابن سلمہ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مرعوب ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العالم اذا اراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء۔ عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جب وہ علم کے ذریعے مال جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت مفصل ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصفوۃ الصفوہ میں اسے مرفوع کہا ہے۔ ابن حبان نے کتاب الثواب میں واصلہ ابن اسقا سے اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد محمد ابن سلیمان نے محمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 40,000 درہم پیش کیے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ یہ دراہم لے لیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ تقسیم میں عدل کرنے کے باوجود مجھے اندیشہ ہے کہ محروم رہ جانے والے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا، اسی لیے مجھے معاف ہی رکھو تو بہتر ہے۔ تیسری حالت ذلت نشینی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے، نہ ان کی صورت دیکھے اور نہ انہیں اپنی صورت دکھائے۔ اپنی ذات کی سلامتی کے لیے ظالم سلاطین سے دور رہنا واجب ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مظالم کی بنا پر دل میں ان کی عداوت رکھے، انہیں برا جانے، ان کی بقا اور استحکام سلطنت کی آرزو نہ کرے، ان کی تعریف نہ کرے، ان کے حالات کی جستجو اور
توہ میں نہ رہے، جو لوگ ان سے قربت رکھتے ہوں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے، ان سے دوری کی بنا پر اگر کوئی نقصان پہنچے یا کوئی چیز حاصل نہ ہو تو اس پر افسوس نہ کرے۔ یہ صورت میں ہے جبکہ دل میں اس کا خیال ہو کہ فلاں چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکی ہے، کہ فلاں چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکی ہے، دل میں اسی کا خیال نہ آنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ پھر بھی اگر کبھی یہ خیال گزرے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، سامان عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد کرے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی دن کا فرق ہے، گزشتہ کل کی لذت نہ مجھے میسر ہے اور نہ انہیں، آئندہ کل کے بارے میں بھی خوف زدہ ہوں اور وہ بھی خوف زدہ ہیں، صرف آج کا دن رہ جاتا ہے، وہ عیش میں ہیں، میں عیش میں نہیں ہوں، مگر صرف ایک روز کے عیش سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذہن میں رکھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مالدار ہم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس کچھ زائد اموال ہیں جنہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان سے ان اموال کا حساب ہوگا اور ہم سے کسی طرح کی باز پرس نہ ہوگی۔ جو شخص کسی ظالم کے ظلم سے یا گناہ گار کے گناہ سے واقف ہو تو واقف ہونے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے گناہ گار ظالم کا مرتبہ گھٹا دے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی شخص سے مکروہ فعل سرزد ہوتا ہے تو دل سے اس کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اور کیونکہ گناہ یا ظلم مکروہ فعل ہیں اس لیے ان کے ارتکاب سے بھی مرتکب کے اکرام اور عظمت میں کمی آنی چاہیے۔ معصیت یا ظلم کو مکروہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر مکروہ نہ سمجھے گا تو اسے بھول جائے گا یا اسی پر خوش ہوگا۔ جاننے کے بعد بھولنا ممکن نہیں، اور کسی سلیم الفطرت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ معصیت پر خوش ہوگا۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ کراہت ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ دل سے کسی چیز کو مکروہ سمجھنا غیر اختیاری فعل ہے، بھلا اسے واجب کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عاشق فطرتاً محبوب کی پسند اور ناپسند کا تابع ہوتا ہے، جو چیز محبوب کو بری لگتی ہے وہ اسے بھی طبعاً بری معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص معصیت خداوندی کو برا نہ سمجھے اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے، اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اس چیز سے نفرت ضرور کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی، اور اس چیز سے محبت کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگی۔ اس کی تحقیق محبت و رضا کی بحث میں کی جائے گی انشاءاللہ۔ علماء سلف اور سلاطین کے یہاں آمد و رفت۔ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ علماء سلف سلاطین کے درباروں میں آیا جایا کرتے تھے، حالانکہ تم آنے جانے سے منع کرتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً وہ لوگ سلاطین کے درباروں میں جاتے تھے، لیکن یہ انہی کے لیے جائز تھا۔ اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگو اور شاہی درباروں میں آمد و رفت کا طریقہ سیکھ لو تو تمہارے لیے بھی جانا جائز ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جب ہشام ابن عبد الملک فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ میرے پاس کسی صحابی رسول کو بلا کر لاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ وفات پا چکے ہیں۔ حکم دیا کہ کسی تابعی کو بلاؤ۔ اس وقت طاؤس یمانی بھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ لوگ انہیں پکڑ کر لے آئے۔ ہشام کی اقامت گاہ پر پہنچے تو فرش کے کنارے جوتے اتارے اور یا ہشام کہہ کر سلام کیا۔ امیر المومنین نہیں کہا، نہ کنیت ہی ذکر کی۔ اس کے بعد سامنے جا کر بیٹھ گئے اور خیر و عافیت دریافت کرنے لگے۔
ہشام حضرت طاؤس الیمنی رحمۃ اللہ علیہ کی ان حرکات سے انتہائی برا فروختہ ہوا اور انہیں قتل کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے ہشام کے غیظ و غضب کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ آپ اس وقت حرم خدا اور حرم رسول میں مقیم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مقدس مقام پر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہشام نے طاؤس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جواب سن کر اسے اور زیادہ غصہ آیا اور اسی عالم میں اس نے کہا کہ تم نے میرے سامنے جوتے اتارے، مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا، میری کنیت ذکر نہیں کی، میرے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا اور میری اجازت حاصل کیے بغیر سامنے آ کر بیٹھ گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ پوچھنے لگے کہ اے ہشام تم کیسے ہو؟ طاؤس نے جواب دیا کہ جہاں تک جوتے اتارنے کی بات ہے تو میں اللہ رب العزت کے سامنے روزانہ 5 مرتبہ جوتے اتارتا ہوں، نہ وہ مجھ پر خفا ہوتا ہے اور نہ کوئی سزا دیتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کو بوسہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گرامی مجھے یاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے الا یہ کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے اور بچوں کے ہاتھوں کو شفقت کی بنا پر بوسہ دے۔ میں نے امیر المومنین اس لیے نہیں کہا کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں، اس لیے مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ جھوٹ بولوں اور تمہیں عام اہل اسلام کا امیر قرار دوں۔ کنیت ذکر نہ کرنا جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبروں کے نام بغیر کنیت کے لیے لیے ہیں، جیسے یا داؤد، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، اور دشمنوں کے ناموں کے ساتھ کنیت ذکر فرمائی ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب۔ تمہارے سامنے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا تھا کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو جس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دست بست کھڑا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صاف صاف باتیں سن کر ہشام نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد سنا ہے، تمہیں بھی سنائے دیتا ہوں کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر سانپ اور خچروں کے برابر بچھو ہیں۔ سانپ اور بچھو ان عمرا کو ڈسیں گے جنہوں نے حکومت کی مگر رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آپ تیزی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منا میں مجھے ابو منصور کے پاس لے جایا گیا۔ ابو جعفر نے کہا کہ اپنی ضرورت بیان کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ منصور نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا کہ اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ میں نے کہا کہ تم اس منصب تک انصار اور مہاجرین کی تلواروں کی بدولت پہنچے ہو، لیکن اس منصب پر پہنچنے کے بعد تم عیش کر رہے ہو اور انصار و مہاجرین کے بچے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ منصور نے پھر سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ اپنی حاجت بتلائیں۔ میں نے کہا کہ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے خازن سے دریافت کیا تھا کہ اس سفر میں کتنے مصارف آئے ہیں۔ خزانچی نے بتلایا تھا کہ کل 10 درہم خرچ ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال و دولت لے کر آئے ہو کہ شاید چند اونٹ بھی اس کے متحمل نہ ہوں۔ ان واقعات سے ثابت ہوا کہ اکابرین سلف شاہی درباروں میں داد عیش دینے نہیں جاتے تھے۔ اگر وہ لوگ کبھی گئے یا زبردستی لے جائے بھی گئے تو انہوں نے اللہ کے لیے ان کے مظالم کا انتقام ضرور لیا اور اس سلسلے میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ مشہور عالم ابن ابی شمیلہ عبد الملک ابن مروان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے نصیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے روز
قیامت کی سختیوں، تلخیوں اور مصیبتوں سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے باری تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ یہ پر اثر کلمات سن کر عبد الملک رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا یہ زرعی مقولہ زندگی کی آخری سانس تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا تو بہت سے صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نہیں آئے، حالانکہ وہ عبداللہ ابن عامر کے مخلص دوستوں میں شامل تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص حکومت کے کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی اصل مجھے نہیں ملی۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے حاکم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے امیر، میں نے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا ہے کہ سلطان سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے، اور جو شخص میری عزت کرے اس سے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہے۔ اے برے چرواہے، میں نے تجھے موٹی تازی بکریاں دیں، تو نے ان کا گوشت کھایا، ان کی اون پہنی اور ان کا دودھ نچوڑا، یہاں تک کہ ان کے جسموں میں ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ بصرہ کے حاکم نے کہا کہ مالک ابن دینار، کیا تم جانتے ہو کہ تم میں گفتار کی یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جرت تمہارے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ تم ہم لوگوں سے کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے اسے بچا کر نہیں رکھتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سلیمان ابن عبد الملک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ بجلی کی گرج سنائی دی۔ آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ سلیمان نے شدت خوف سے اپنا منہ سینے میں چھپا لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے سلیمان، رحمت کی آواز سن کر تمہاری دہشت اور خوف کا عالم یہ ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا جب سورہ قیامت پھونکا جائے گا اور عذاب خداوندی کی آواز کی خوفناک آواز گونجے گی۔ اس کے بعد سلیمان نے اپنے درباریوں پر نظر ڈالی اور بطور فخر کہا کہ کتنے بہت سے لوگ یہاں جمع ہیں۔ حضرت ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ سب لوگ آپ کے مدعی ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ خداوند تعالی تمہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ مبتلا کرے۔ سلیمان ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت ابو حازم کو طلب کیا۔ جب وہ آئے تو سلیمان نے ان سے پوچھا کہ اے ابو حازم، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت تباہ اور دنیا آباد کر لی ہے۔ اب تمہیں یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آبادی چھوڑ کر ویرانے کا رخ کرو۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ اے ابو حازم، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائیں گے جس طرح کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے، اور برے لوگ اس طرح پیش ہوں گے جس طرح کوئی مفرور غلام اپنے آقا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ سلیمان ابو حازم کی باتیں سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے، اور میں اس کے یہاں نیک بندے کی طرح ہوں گا یا بھگوڑے غلام کی طرح۔ ابو حازم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنے نفس کا جائزہ لو اور اپنے عمل کا احتساب کرو۔ ارشاد خداوندی ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 13 اور 14۔ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔
سلیمان نے دریافت کیا کہ جب نیکوکار اور سیاہ کاروں کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اس کے بعد سلیمان نے سوال کیا کہ اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں بزرگ تر لوگ کون ہیں؟ فرمایا نیکی اور تقوی والے۔ پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا حرام امور سے بچنا اور فرائض ادا کرنا۔ دریافت کیا کہ کون سا کلام سننے کے قابل ہے؟ جواب دیا وہ حق بات جو کسی ظالم جابر کے سامنے کہی جائے۔ پھر پوچھا کہ ایمان والوں میں زیادہ عقل مند اور زیرک کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ دریافت کیا کہ اہل ایمان میں کون شخص زیادہ خسارے میں ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے ظالم بھائی کی خواہش پر چلے اور اس طرح اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دے۔ سلیمان نے پوچھا کہ ہمارے موجودہ حالات کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا اگر میں اپنی رائے ظاہر کروں تو کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ جواب دیا یقیناً معاف کروں گا، آپ کا تبصرہ تو میرے لیے ایک قیمتی نصیحت ہوگی۔ فرمایا امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل کی ہے، اپنی طاعت سے لوگوں کو زیر کیا ہے۔ نہ مسلمانوں کی یہ مرضی تھی کہ زمام سلطنت تمہارے آباء و اجداد کے ہاتھوں میں آئے اور نہ ان کا یہ مشورہ تھا، اس لیے انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور سطحی مفادات حاصل کر کے چلے گئے۔ اب تم سوچ لو کہ وہ کیا کر گئے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین کے سامنے آپ کو اتنی غلط بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حق بات کی پردہ پوشی نہ کیا کریں۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ ہم اس خرابی کی اصلاح کس طرح کریں؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرو اور جائز مصرف میں خرچ کرو۔ عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جو آپ کے اس مشورے پر عمل کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو جنت کا طالب ہو اور دوزخ سے خائف ہو۔ سلیمان نے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے آسان کر دے، اور اگر وہ تیرا دشمن ہے تو اسے زبردستی اپنے پسندیدہ راستے پر چلا۔ آخر میں سلیمان نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجیے۔ فرمایا کہ میں ایک مختصر سی وصیت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رب کریم کا تقدس اور عظمت تم پر اس درجے غالب ہونی چاہیے کہ تم منہیات کا ارتکاب نہ کرو اور مامورات میں قصور عمل کا شکار نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ابو حازم سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ موت تمہارے سرہانے موجود ہے، واپسی کا سفر قریب ہے، اور پھر یہ سوچو کہ اگر واقعی یہ موت کا وقت ہے تو تم اس وقت کون سا عمل پسند کرو گے اور کون سا عمل ناپسند کرو گے۔ چنانچہ جو عمل تمہیں پسند ہو وہ کیا کرو، اور جو ناپسند ہو اسے ترک کر دو۔ ایک اعرابی سلیمان ابن عبد الملک کے دربار میں پہنچا۔ سلیمان نے اسے کچھ کہنے کی فرمائش کی۔ اعرابی نے کہا کہ امیر المومنین، میں اس شرط پر کچھ کہوں گا کہ اگر برا معلوم ہو تو برداشت کرنا، اگر تم نے تحمل سے کام نہ لیا تو ندامت ہوگی۔ سلیمان نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، ہم تو اس شخص کے ساتھ بھی حلم اور تحمل کا برتاؤ کرتے ہیں جس سے خیر خواہی کی توقع نہیں ہوتی بلکہ مکر و فریب کی امید ہوتی ہے۔ اعرابی نے کہا کہ امیر المومنین، تمہارے ارد گرد ان لوگوں کا ہجوم ہے جنہوں نے اپنے لیے اچھا ہمنشیں منتخب نہیں کیا ہے اور دین کے بدلے دنیا خریدی ہے، اور تمہاری رضامندی کے عوض باری تعالیٰ کی خفگی حاصل کی ہے۔ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں تمہارا خوف کیا ہے، لیکن وہ تمہارے باب میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے۔ انہوں نے آخرت کے ساتھ جنگ اور دنیا کے ساتھ صلح پسند کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانت سپرد کی ہے، تم اس کا امین ان لوگوں کو مت بناؤ، اس لیے کہ وہ اس امانت کا بار
سنبھال نہ پائیں گے اسے ضائع کر دیں گے اور امت کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کریں گے۔ تم سے ان کے گناہوں کی باس پرس ہوگی، ان سے تمہارے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تم ان کی دنیا سدھار کر اپنی آخرت برباد مت کرو۔ بدترین نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کا سودا کر لے۔ سلیمان نے کہا کہ اے اعرابی، تو نے اپنی زبان کی تیزی سے کافی کچوکے لگائے ہیں، تیری تلوار بھی شاید اتنا زخمی نہ کر پاتی۔ اعرابی نے کہا امیر المومنین کی رائے صحیح ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ امیر المومنین کے فائدے کے لیے کہا ہے، نقصان کے لیے نہیں کہا۔ ایک روز ابو بکرہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے معاویہ، خدا تعالی سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ جو دن تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے اور جو رات تمہاری زندگی میں داخل ہو رہی ہے وہ دنیا سے تمہاری قربت اور باری تعالی سے تمہاری دوری بڑھاتی ہے۔ تمہارے پیچھے ایک طالب یعنی موت ہے، یہ ممکن نہیں کہ تم اس سے بچ سکو۔ ایک حد مقرر ہو چکی ہے، تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت جلد تم اس حد تک پہنچنے والے ہو، قریب ہے کہ وہ طالب جو تمہاری طاق میں ہے تمہیں آ دبوچے۔ ہم اور ہمارے تمام حالات، عیش و عشرت کے یہ سب ساز و سامان فانی ہے، باقی صرف ایک ہی ذات رہنے والی ہے۔ ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہمیں جزا ملے گی اور اعمال خراب ہوئے تو کڑی سزا ملے گی۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سلاطین کے یہاں علماء حق کی آمد و رفت دینی مقاصد کے لیے تھی۔ وہ کسی لالچ، طمع یا حرص کی بنا پر سلاطین کے دروازوں پر دستک نہیں دیتے تھے۔ جہاں تک علماء دنیا یا علماء سو کا تعلق ہے وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ علم سے ان کا نسب العین کبھی بھی تبلیغ و دعوت دین نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ ہی سلاطین کی قربت کے متلاشی رہے، اس لیے نہیں کہ انہیں احکام شرع پر چلائیں، بلکہ اس لیے کہ طرح طرح کے ہیلے بہانے نکال کر دین میں ان کے لیے وسعت پیدا کریں اور انہیں وہ راستہ دکھلائیں جو ان کے مقاصد کے عین مطابق ہو۔ اگر کبھی وعظ و نصیحت پر مشتمل دو چار جملے کہے بھی تو اصلاح کی غرض سے نہیں کہے، بلکہ سلاطین کے یہاں مقبولیت اور اعزاز و منصب حاصل کرنے کے لیے کہے۔ اس طرح کہ علماء فریب دیتے ہیں اور ان کا یہ فریب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے مواعظ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، حالانکہ ان کے دل میں اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ سلاطین و حکام کے یہاں مقبولیت اور عوام میں شہرت حاصل کرنے کے لیے وعظ و اصلاح کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اگر واقعتاً وہ لوگ اپنے اصلاح مقاصد میں سچے ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا عالم اس کام میں مصروف ہو اور اسے مقبولیت یا شہرت کی شکل میں جد و جہد کا صلہ بھی مل رہا ہو، نیز اس کی اصلاح کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوں، تو اس سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دوسرے شخص کو متعین فرما کر ہمیں بارے گراں سے سبکدوش کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے کہ وہ فلاں مریض کا علاج کرے، حالانکہ اس کا مرض مزمن ہے اور بظاہر صحت کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اسی دوران دوسرا ڈاکٹر تشخیص و تجویز کرتا ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلا ڈاکٹر خوش ہوگا اور دوسرے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا، حالانکہ علماء سو کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی مقبولیت سے جلتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سلطان کا تقرب حاصل نہ کر پائے۔ دوم یہ کہ وہ اپنے مواعظ اور بادشاہوں کے یہاں اپنی آمد و رفت کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ یہ بھی ایک فریب ہے اور اس کی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اس تفصیل سے سلاطین کے یہاں جانے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے مسائل لکھتے ہیں جو بادشاہوں کی مخالطت اور ان سے مال لینے کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔
مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنے کا مسئلہ، جب بادشاہ تمہیں کوئی مال فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے دے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کس نوعیت کا ہے۔ اگر اس کا کوئی متعین مالک موجود ہو تو یہ مال لینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی متعین مالک نہ ہو تو لے لینا چاہیے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ لے کر فقراء کو خیرات کر دو، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بھی ہم یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں۔ اس مال کو اپنے پاس رکھ کر گناہ گار مت ہو۔ بعض علماء نے مطلقاً لینے ہی سے منع کیا ہے۔ اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لینا بہتر ہے یا نہ لینا بہتر ہے۔ ہمارے خیال میں اگر لینے والا 3 خطروں سے مامون و محفوظ ہو تو لے لینا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے لینے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ میرا مال پاک و طیب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ہرگز نہ لیتے۔ اگر اس خطرے کا یقین ہو تو ہرگز نہ لینا چاہیے۔ مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنا نیک عمل ضرور ہے، لیکن اس میں ایک زبردست برائی یہ ہے کہ سلطان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مال حرام کے حصول کے سلسلے میں اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ دوسرے علماء اور جاہل عوام تمہیں مال لیتا ہوا دیکھ کر یہ خیال کریں گے کہ یہ مال جائز ہے اور اسے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ اس سلسلے میں تمہاری مثال دیں گے اور تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن تمہاری تقلید صرف لینے تک محدود ہو، لے کر تقسیم کرنے میں وہ تمہارے عمل کے پابند نہ ہو۔ یہ بھی ایک زبردست خطرہ ہے، بلکہ میرے نزدیک پہلے خطرے سے زیادہ سنگین ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ہارون رشید کا مال قبول کیا تھا، لیکن وہ یہ بات نظر انداز کر گئے کہ مال لے کر انہوں نے مستحقین میں تقسیم کر دیا تھا۔ بہرحال مقتدی اور پیشوا کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں غایت درجے کی احتیاط کرے، اس لیے کہ بسا اوقات اس کا ایک فعل بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے عام لوگوں کے سامنے اس شخص پر زور دیا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھائے، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت رکھا گیا اور گردن پر تلوار رکھ کر کھانے کا حکم دیا گیا، لیکن اس شخص نے بکری کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ بکری کا گوشت کھانے میں کیا مذائقہ تھا۔ کہنے لگا کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ مجھ سے خنزیر کا گوشت کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن جب میں صحیح حالت میں بکری کا گوشت کھا کر دربار سے باہر نکلتا تو لوگ کبھی یہ یقین نہ کرتے کہ خنزیر کا گوشت کھائے بغیر میری جان بخش دی گئی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ میں نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے۔ یہ غلط فہمی ان میں سے بعض کی گمراہی کا سبب بن جاتی۔ وہب ابن منبہ اور طاؤس حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے پاس گئے۔ مؤخر الذکر اس وقت نوعمر تھا اور کسی علاقے کی گورنری اس کے سپرد تھی۔ سردی کے موسم میں وہ کھلی جگہ پر اپنے چند مصاحبین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں حضرات بھی اس کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ محمد ابن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لا کر ابو عبد الرحمن یعنی طاؤس کو اڑھا دو۔ غلام نے تعمیل حکم کی، مگر طاؤس کو یہ بات گراں گزری۔ چادر ان کے جسم پر تھی اور وہ شانوں کو مسلسل حرکت دے رہے تھے تاکہ چادر نیچے گر پڑے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ محمد ابن یوسف نے اس پر انتہائی خفگی کا اظہار کیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی اور لوگ باہر نکلے تو وہب ابن منبہ نے طاؤس سے کہا کہ واقعتاً آپ کو اس چادر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آپ یہ چادر لے لیتے اور بعد میں صدقہ کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ ابن یوسف بھی ناراض نہ ہوتا، فرمایا کہ میں ضرور لے لیتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ لوگ میرے اس عمل کو حجت بنا لیں گے اور یہ نہ دیکھیں گے کہ قبول کرنے کے بعد میں نے چادر کا کیا کیا تھا۔
تیسرا خطرہ یہ ہے کہ اس بنا پر تمہارے دل میں بادشاہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اس نے تمہیں خاص طور پر مال عطا کیا ہے، اگر واقعتاً یہ خطرہ موجود ہو تو ہرگز مال قبول نہ کرو، اس لیے کہ یہ زہر قاتل ہے۔ ظالموں کی محبت ایک لا علاج مرض کی طرح ہے، جب لگ جاتا ہے تو پھر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ جس شخص سے دوستی رکھتا ہے اس کے متعلق اس کے موقف میں لچک اور جذبات میں نرمی ہوتی ہے۔ محسن کی محبت تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ انسان کی سرشت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اس سے محبت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالی کے حضور یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل لفاجر عندی یدا یحبہ قلبی۔ یہ دیلمی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ مجھے کسی فاجر کا احسان مند مت کر کہ میرا دل اس سے محبت کرنے لگے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عموماً دل میں محسن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ کسی حاکم نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10,000 درہم بطور تحفہ روانہ کیے، آپ نے اسی وقت وہ تمام درہم فقراء میں تقسیم کر دیے۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ فلاں حاکم نے آپ کو 10,000 درہم بھیجے تھے، وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے رفقا سے دریافت کر لو۔ انہوں نے بتلایا کہ آپ نے وہ تمام درہم خیرات کر دیے ہیں۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں تم سے خدا تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس امیر کی محبت تمہارے دل میں پہلے سے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ فرمایا کہ اب میں کچھ زیادہ ہی اس کی محبت محسوس کرتا ہوں۔ ابن واسع نے کہا کہ مجھے اسی کا خوف تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اس حاکم سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اسے مال دے، پھر یہ محبت کسی حد پر منتہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا محسن زندہ رہے، اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو۔ وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا محسن اپنے منصب سے معزول کر دیا جائے یا اسے کسی مارکے میں شکست سے دوچار ہونا پڑے یا موت کے پنجے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ یہ سب جذبے ظلم کے اسباب سے محبت کے مترادف ہیں اور بہر صورت مذموم ہیں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ وہاں موجود نہ ہو تو پھر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بھی اس کام میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 13، اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔ بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ ظالموں کی حرکتوں پر راضی مت ہو، یہ تیسرے خطرے کی وضاحت تھی۔ اب اگر کسی شخص کے قلب پر اس طرح کے احسانات اثر انداز نہ ہوں اور وہ یہ قوت رکھتا ہو کہ عطایا و انعامات سے اس کے دل میں صاحب عطا کی محبت پیدا نہ ہو تو اسے لینے کی اجازت ہے۔ بصرے کے ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مال لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو اس کا خوف نہیں کہ ان لوگوں کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہو جائے جو مال دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے پھر باری تعالی کی نافرمانی کرے تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس ذات نے اس شخص کو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی قوت عطا کی، میں اسی کی خاطر اس شخص سے نفرت کروں گا۔ اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ آج کے دور میں عمراء و حکام سے مال لینا خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو ممنوع اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ مال عموماً خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔